والصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک وصحبہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، پارہ 1 سورہ ہود آیت نمبر 3 میں یہ ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیں کہ اللہ پاک سے تم اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، تو جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی، اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کی، تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے، جس کی وجہ سے وہ امن و راحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللہ پاک کی رضا حاصل ہونے کی وجہ سے یہ اس کی درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ پاک کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ پاک نے ان کے کفر کی وجہ سے 3 سال تک بارش موقوف کر دی، بارش روک دی۔ نہایت شدید قحط نمودار ہوا، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ استغفار کریں تو اللہ پاک بارش بھیجے گا، ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا اور قوت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے رب سے معافی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ 3 انبیاء کرام کے ارشادات ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب لوگوں سے کہیے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی دور فرمائے گا، رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک قحط سالی دور فرمائے گا، تمہیں رزق، مال، اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ 3 گواہیاں ہیں، کس کی ہیں؟ انبیاء کرام کی۔ اور کہاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ اب بھی اگر ہم اس پر اعتماد نہ کریں، اب بھی ہم رزق میں اضافے کے لیے غلط راہیں اختیار کریں، جوئے کا سہارا لیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیں، ناپ تول میں خیانت کریں، ناحق سوال کا دروازہ خود پر کھولیں، سودی لین دین کی طرف ہاتھ بڑھائیں، تو ہمارے جیسا نادان کون ہوگا؟ جوئے سے، سودی لین دین سے، مال کمانے کے لیے حرام راستے اختیار کرنے سے مال بڑھتا نہیں ہے، وبال جان بڑھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں خوشحالی چاہتے ہیں، وسعت، عیش، آرام، سکون چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیں، توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ صرف استغفار کو پکڑ لیں، اللہ سے توبہ کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بارش کی کمی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے اس کو بھی یہی علاج بتایا کہ استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی، آپ نے اس کو بھی یہی وظیفہ بتایا استغفار کیا کرو۔
حضرت پھر ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا میری زمینوں میں پیداوار نہیں ہوتی، تو اس کو بھی یہی نسخہ بتا دیا، استغفار کیا کرو۔ حضرت ربیع بن سبی جو وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس چند لوگ الگ الگ حاجتیں لے کے آئے، سب کو آپ نے ایک ہی علاج بتایا، ایک ہی نسخہ بتایا کہ استغفار کرو۔ اس پر امام حسن بصری نے یہ آیات پڑھی کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے بارش کی دعا کے لیے لوگوں کو جمع کیا، میدان میں تشریف لائے، صرف استغفار ہی کرتے رہے، اس کے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں مانگا، صرف سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، استغفار کرتے رہے، بس استغفار کی برکت سے بارش برس گئی۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی، حضور ہم نے دعا مانگی نہیں، بارش کی دعا ہی نہیں مانگی، بارش پھر بھی ہو گئی۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ تو استغفار کی برکت سے واقعی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، محتاجی، غربت، مفلسی دور ہو جاتی ہے استغفار کرنے سے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، دل کا زنگ اتر جاتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے، اسے چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار کا اضافہ کرے۔ ہمیں بھی استغفار کی عادت بنا لینی چاہیے۔ استغفار کا معنی ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا، جیسے استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ استغفار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صیغے آئے ہیں، استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ البتہ ہمیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، مثلا وقت مقرر کر کے، تعداد مقرر کر کے، مثال کے طور پہ فلاں نماز کے بعد اتنی بار میں 100 بار پڑھوں گا، قبلہ رو بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ صرف اسی لیے ٹائم رکھیں کہ یہ ٹائم میرے استغفار کا ٹائم ہے۔ ٹائم مخصوص کر لیں، اس ٹائم بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ ویسے تو ہر وقت پڑھتے رہیں، لیکن کچھ وقت مخصوص بھی ہونا چاہیے کہ جس وقت میں اللہ کے حضور حاضر کر کے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے استغفار وقت بھی مخصوص کر لیں اور ایک تعداد بھی مخصوص کر لیں۔ مثال طور پہ فلاں ٹائم فلاں نماز کے بعد، اس وقت عشاء کے بعد، فجر کے بعد یا عصر کے بعد میں 100 مرتبہ کم سے کم استغفار پڑھوں گا۔ تو البتہ رات کے پچھلے پہر اس کی زیادہ فضیلت ہے، یعنی تہجد کے وقت جب بھی رات کو آنکھ کھولے اس وقت استغفار کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس وقت استغفار کرنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے، تہجد میں 2 رکعت ادا کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں، ایک اور آیت میں فرمایا۔ تو اہل تقویٰ راتوں کو اٹھ کر رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو کم از کم نیکوں جیسی ہم نقل کر لیں گے نیکوں کی، تو نیکوں میں شمار ہو جائے گا، مغفرت کی صورت بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں نسخہ پتہ چلا کہ غربت ہے، پریشانی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، استغفار کی کثرت کریں، سارے مسئلے انشاءاللہ، بے اولادی ہے اور جو مسئلے مسائل ہیں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ